أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 93 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہاں سے انشاءاللہ 9واں پارہ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد خیر عافیت کے ساتھ قرآن مجید مکمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ اب تک تو کافی حد تک ترجمہ کرنے کا طریقہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ترجمہ کرنا ہے، اور بہت سے الفاظ جو ہے ان کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، جو بار بار آتے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں ہر صفحے میں مشترک الفاظ بے شمار آتے ہیں، بہت سے کم ایسے الفاظ ہیں جو پہلی مرتبہ آ رہے ہوں۔ اگر ایک مرتبہ آپ صحیح طریقے سے یاد کریں گے ایک لفظ کو کہیں پر، تو بعد میں دوبارہ یاد کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ قال کا معنی کہا، فرمایا، یہ لفظ کتنی مرتبہ آ چکا ہے؟ کئی مرتبہ، بے شمار مرتبہ آ چکا ہے۔ الملأ، سرداروں نے، الملأ یہ لفظ بھی آ چکا ہے، ابھی 3-4 سبق پہلے بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ قال الملأ، سرداروں نے کہا، الذین، جنہوں نے، یہ بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ استکبروا، تکبر کیا، یہ بھی آ چکا ہے۔ من قومہ، اپنی قوم میں سے۔ لنخرجنک، لا، البتہ، یہ بھی آ چکا ہے۔ نخرجن، ضرور بضرور نکالیں گے ہم کا آپ کو، یا شعیب، اے شعیب، یعنی اے شعیب آپ کو بھی ہم نکالیں گے، والذین، اور انہیں جو آمنوا، ایمان لائے، معک، آپ کے ساتھ، من قریتنا، ہمارے بستی میں سے، من قریتنا، ہمارے بستی میں سے، او، یا، لتعودن، ضرور تم لوٹ آؤ گے، فی ملتنا، ہمارے دین میں۔ قال، کہا اس نے، اولو، کیا اگرچہ، کننا، ہوں ہم، کارہین، ناپسند کرنے والے۔ ان کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے،
یا پھر تم ہماری دین میں واپس لوٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اگر ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی؟ قد افترینا، یقیناً افترینا، ہم نے گڑا، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذبا، جھوٹ۔ کذبا کا معنی کیا ہے؟ جھوٹ۔ ان عدنا، ان عدنا، اگر ہم لوٹ گئے۔ ان عدنا کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر ہم لوٹ گئے۔ فی ملتکم، تمہاری ملت میں، بعد، اس کے بعد، اذ نجانا، جب ہمیں نجات دی، اللہ تعالیٰ نے، منہا، اس سے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی۔ وما یکون، اور نہیں ہے، وما یکون، اور نہیں ہے، لنا، ہمارے لیے، ان نعود، کہ ہم لوٹ جائیں، فیہا، اس میں، ان نعود فیہا، ہم اس میں لوٹ جائیں، الا، مگر، ان یشاء، یہ کہ چاہتا ہو، اللہ تعالی، ربنا، جو کہ ہمارے رب ہے، پروردگار ہے، وسع ربنا، اور ہمارا پروردگار وسعت والا ہے، کل شیء، ہر چیز میں سے، علم میں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ پر توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا ہے، اور ربنا، اے ہمارے رب، افتح، فیصلہ کر دے یا کھول دے، بیننا، ہمارے درمیان، وبین قومنا، و ہمارے قوم کے درمیان، بالحق، کے حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور آپ بہترین کھولنے والے ہیں، یعنی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ہم تمہاری دین میں واپس لوٹ آئے، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دی، تو گویا ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس میں واپس لوٹ جائیں، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، جو کہ ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز سے وسیع ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اے پروردگار، افتح بیننا و بین قومنا بالحق، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دی، کیونکہ آپ ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال، اور کہا، الملأ، سرداروں نے، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم، البتہ اگر تم نے پیروی کی، شعیب کی، انکم، بے شک تم، اذن، اس وقت، لخاسرون، البتہ نقصان اٹھانے والے ہو۔ یعنی کافر سردار کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ فأخذتهم الرجفہ، تو انہیں پکڑ لیا، الرجفۃ، زلزلے نے، فأصبحوا، تو انہوں نے صبح کی، یعنی وہ صبح کو ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے منہ پڑے رہنے والے، یعنی پھر انہیں زلزلے نے آپ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہیں رہے وہ اس میں، یعنی جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی، گویا کہ وہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ فتولی عنہم، تو پھیر لیا ان سے، وقال، اور کہا اس نے، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم،
تحقیق میں نے تمہارے پاس پہنچا دی رسالات رب، اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے نصیحت کر دی تمہیں، فکیف آسا علی قوم کافرین، تو کیسے افسوس کروں میں، فکیف آسا، تو کیسے میں افسوس کروں، علی قوم، ایسی قوم پر، کافرین، جو کفر کرنے والے ہیں، جو کیا ہے، کفر کرنے والے ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ جی مجھے بتائیں، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اور اندازہ ہو بھی کیا کہ کئی مرتبہ یہ ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ الفاظ بہت کم ایسے الفاظ ہیں جو نئے ہوں، ان میں سے اکثر الفاظ جو ہے وہ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو رسالت کی تبلیغ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پانچواں واقعہ شعیب علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ گزشتہ سبق میں آپ کی اپنی قوم کی طرف بعثت اور ان کو دعوت توحید پیش کرنے کا ذکر تھا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ان کی خرابیوں کی نشاندہی کی، ان سے منع فرمایا، اور ان کی خامیاں تقریباً یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، زمین میں فساد کرتے تھے، راستوں میں ڈاکے ڈالتے تھے، لوگوں کو تکالیف پہنچاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، پیغمبر اور دین حق کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتے تھے، لوگوں کو ان سے متنفر کرتے تھے، اور دین میں کجی تلاش کرتے تھے۔ تو آپ نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی کہ اس نے تمہاری قلت تعداد کو کثرت میں تبدیل کر دیا، فکثرکم۔ پھر آپ نے قوم کے دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک گروہ ان پہ ایمان لایا اور دوسرے نے انکار کر دیا۔ آپ نے دوسرے کو فسادی ٹولہ قرار دیا، اہل ایمان کو صبر کرنے کی تلقین کی، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی تقریر کے جواب میں قوم نے آپ کو دھمکیاں دینے شروع کر دی، جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے آپ کو جواب دیا، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، کہ اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو ایک طرف قوم کے سرداران ہے، متکبر لوگ ہیں، مال و دولت والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں، اپنی دولت پہ وہ مغرور ہے، ناز کرتے ہیں، انبیاء اور اہل حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر تصور کرتے ہیں، اور دوسری طرف پیغمبر کے کمزور اور ضعیف لوگ ہیں، کیونکہ ہر نبی کے اولین اتباع کرنے والے غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ سردار لوگ ضعفاء کو اپنی بستی میں رہنے کی اجازت دینے پہ بھی تیار نہ ہوئے، اور انہیں نکال باہر کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تم صرف ایک صورت میں یہاں رہ سکتے ہو، او لتعودن فی ملتنا، کہ تم ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی اور بری رسومات سے منع کرتے تھے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور لوٹ مار کرنے سے روکتے تھے، لیکن قوم کو آپ کی یہ تبلیغ پسند نہ تھی۔ تو قوم کے بڑے بڑے سردار انہوں نے کہا آپ ہمیں تبلیغ کرنے اور برے کاموں سے روکنے سے باز آ جائے، جس طرح ہم کرتے ہیں آپ بھی کرنے لگ جائے، دین کے نام پہ رسومات باطلہ کو قبول کر لیں، ورنہ ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ تو اس قسم کا یہ سلوک جو ہے صرف شعیب علیہ السلام سے نہیں ہوا، بلکہ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم اسی طرح کرتی رہی ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آتا رہا ہے جب وہ اپنا ملک اور شہر چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ نے اس کا واقعہ اپنی زوجہ محترمہ کے ہمراہ
ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کیا تو اس نے آپ کی بات سن کے یہی کہا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تعجب سے پوچھا کہ اب میرے قوم کے لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ او مخرجی یا ہوں، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ آخر میں ان کے ساتھ کون سا برا سلوک کرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے برداشت نہیں کریں گے؟ تو ورقہ بن نوفل پہلی کتابوں کے عالم تھے، کہنے لگے کہ جو چیز آپ نے بیان کی ہے اس کو جس نے بھی پیش کیا الا عودیہ، اس کے ساتھ دشمنی ہی کی گئی ہے۔ وہ یہ تو پرانی ریت ہے، پرانا طریقہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ عداوت اختیار کی گئی ہے۔ لوط علیہ السلام کے واقعے میں گزر چکا ہے، قوم نے کہا اخرجوہم من قریتکم، ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنی پھرتے ہیں، ان کا پلید لوگوں میں کیا کام ہے؟ تو یہود و نصارہ کا بھی یہی حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا نظریہ یہ تھا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کا اتباع کریں۔ بہرحال شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ یا تو ہماری دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہاں پہ لَتَعُودُنَّ میں عود کا لفظ جو ہے قدر اشکال پیدا کرتا ہے۔ کفار کے دین میں واپس لوٹ آنے سے یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ شعیب علیہ السلام ابتدا میں انہی کے دین پہ تھے، پھر نبوت عطا ہوئی تو دین حق قبول کیا، اور اب پھر وہ آپ کو واپس پلٹانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کسی نبی کے لیے ایک لمحہ بر کے لیے بھی کفر یا شرک اختیار کرنا محال ہے۔ ہر نبی ابتدائے عمر سے ہی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے، کفر اور شرک سے بیزار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورہ انبیاء میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا ہی سے رشد عطا فرمائی۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، من قبل کی تفسیر میں لکھتے ہیں من صغرہ الی کبرہ، یعنی بچپن سے لے کے بڑا ہونے تک اللہ تعالیٰ نے خوب فہم عطا فرمایا، گویا بچپن میں بھی آپ سے کفر اور شرک کا احتمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات شعیب علیہ السلام پہ بھی صادق آتی ہے۔ البتہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ بلا شبہ پہلے مشرک اور کفر میں ملوث تھے، لیکن بعد میں انہوں نے دین حق کو قبول کر لیا، تو ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی قوم ان لوگوں کو اپنے دین پہ واپس پلٹانا چاہتی تھی۔ گویا اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں، لیکن ان میں اکثر پیغمبر کو بھی شامل کر لیا گیا، وگرنہ نبی کی ذات سے کسی بھی دور میں کفر شرک پہ پایا جانا ناممکن ہے۔ قوم نے شعیب علیہ السلام کو اپنے دین کی طرف آنے کی دعوت دی تو آپ نے جواب میں فرمایا اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے اور بیزار ہو، یعنی ہم تو کفر اور شرک سے بیزار ہے، تم ہمیں اس باطل دین کی طرف بلاتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر اہل ایمان گندے عقائد اور گندی رسوم سے بیزار ہی ہوگا۔ کفر، شرک، بدعات سے بیزاری یہ ایمان کے شرائط میں سے ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بات کی مزید وضاحت فرمائی کہ تمہارا دین اختیار کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ پہ یہ افتراء کیسے باندھے بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس باطل عقیدے سے بچا لیا ہے، ہم ایسے دین کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ وما یکون لنا، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے نعود فیہا کہ ہم تمہارے دین میں لوٹائے، الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما، سوائے اس کے کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ایسا چاہے، ہمارا رب وسیع ہے ہر چیز پہ علم کے لحاظ سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص پہ ناراض ہو کے اسے بے دین ہونے کی توفیق دے دے پھر تو ہو سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو کوئی شخص قائد باطلہ کی طرف لوٹ سکتا ہے، ورنہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اس غلاظت سے بچا لیا ہے وہ اسی میں واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے دعا میں عرض کیا جاتا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ ہماری دلوں کو ہمیشہ ثابت قدم رکھ، ایسا نہ ہو کہ ہم تیری ناراضگی کا شکار ہو کے کفر شرک کی طرف پلٹ جائے۔
دعا کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ میں ترقی کے بعد تنزل کی طرف جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تیری اطاعت اختیار کرنے کے بعد پھر معصیت کی طرف چلے جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی استعداد، صلاحیت، نیت اور ارادے کو جانتا ہے، اسی کے مطابق کسی حق کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایمان سب سے زیادہ نبی کے دل میں راسخ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ ان کے قلوب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرپور رہتے ہیں۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے اسی چیز کا اظہار فرماتے ہیں، علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں کرے گا اور ہمارے ایمان کو سلب نہیں کرے گا، بلکہ ہم اس کی توحید پہ ثابت قدم رہیں گے اور باطل دین کو کبھی اختیار نہیں کریں گے۔ اہل ایمان کو ہمیشہ یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ کسی مادی چیز پہ بھروسہ نہ کرے، تمام چیزیں ناپائیدار ہے، اعتماد کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف کی ہے کہ ہر مشکل وقت میں ان کی زبان پہ یہی ہوتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے وہی ذات کا کفایت کرنے والی ہے، وہی ہمارے لیے بہترین کارساز ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی سرداران قوم کی دھمکیوں کے جواب میں صاف بات کی اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کا ذکر کیا۔ ہود علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی بات ملتی ہے، جب کافروں نے ڈرایا دھمکایا تو آپ نے فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کا اعلان فرمایا اور پھر یوں دعا کی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یہ تو ہمیں طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے ہیں، ہمیں شہر بدر کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں، ہمارے قتل کے در پہ ہیں، مولا کریم وانت خیر الفاتحین، آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، اب آپ ہی کوئی بہتر فیصلہ فرما، کیونکہ قوم تو ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تمام انبیاء نے آخر میں مایوس ہو کر اسی قسم کی دعا کی۔ جب شعیب علیہ السلام نے ان کا دین قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو پھر ان کا روی سخن اہل ایمان کی طرح پھرا اور وہ آپ کی پیروی کرنے والے لوگوں سے کہنے لگے، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے کفر کرنے والے سربراہ لوگوں نے کہا، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا اتباع کیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے، اگر تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، شعیب علیہ السلام کے پیچھے لگ کر تجارتی پابندیاں قبول کر لی، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے اور تمہارا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جائے گا اور تم سخت گاٹھے میں پڑ جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، اگر ہم ایک بشر کے پیچھے لگ گئے ان اذا لفی ضلال و سعر، تو ہم گمراہ اور بیوقوف ہوں گے، یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، تو بھلا ہمیں یہ کیسی نصیحت کر سکتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی مبلغی متبعین سے کہا کہ تم ایمان قبول کر کے مالی نقصان اٹھاؤ گے، نیز تمہارے تمام سابقہ رسوم چھوڑ جائیں گی، لہذا اس دین کو قبول نہ کرو بلکہ اپنے سابقہ دین میں واپس آ جاؤ۔ تو بہرحال یہ لوگ شعیب علیہ السلام کو بستی سے نکال دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا غضب بڑھ کا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والوں میں سے۔ جب آدمی گرتا ہے تو منہ کے بل گرتا ہے اور اس کے قدم نہیں جم سکتے، ان پہ زلزلہ بھی آیا اور وہ اوندے منہ گر پڑے اور وہی ہلاک ہو گئے۔ تو اس قوم پہ 3 قسم کا عذاب نازل ہوا تھا۔ زلزلے کا ذکر تو اس مقام پہ موجود ہے، اس کے علاوہ ان پر سائے کی شکل میں عذاب آیا، فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو سائبان کی عذاب نے پکڑ لیا،
سخت گرمی سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے تہ خانوں کا رخ کیا، لیکن وہاں بھی سکون نہ ملا۔ پھر آسمان پہ بادل نما دھواں سا اٹھا، لوگ اسے بادل سمجھ کے اس کی طرف دوڑے کہ شاید بارش ہوگی۔ بادل کے نیچے پہنچ کر انہیں وقتی طور پر ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو بادل سے پانی کی بجائے آگ برسی، اس نے سب کو جھلسا کے رکھ دیا۔ اور تیسرا عذاب جو ہے خوفناک چیز کی صورت میں آیا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ظلم کرنے والوں کو چیخ نے آ پکڑا، فرشتے کی چیخ سے ان کے قلب اور جگر پھٹ گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ملیا میٹ ہو گئے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے ٹھہرے۔ دنیا میں ذلت ناک ہلاکت کا نقصان ہوا اور آخرت میں ابدی تباہی کی طرف چلے گئے۔ جب قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی تو شعیب علیہ السلام فتولی عنہم، ان سے پلٹے، وقال، اور اس طرح خطاب کیا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو اپنے رب کے سارے پیغام تمہیں پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے، لیکن تم نے میری کوئی بات نہیں مانی اور آخر کار لقمہ اجل بن گئے۔ فرمایا فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو میں کافروں پہ کیسے اظہار افسوس کروں۔ تو یہاں سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ کافر اور معاند لوگوں کی تکلیف پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ اسی قابل تھے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ فرمایا فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جو ظالم تھے ان کی جڑ کاٹ دی گئی، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، نہ ہی ان پہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے کفر کیا، اپنی بات پہ اڑے رہے، میں ایسے لوگوں پہ کیسے افسوس کروں۔ یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کہی، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کہ میں کافروں پہ کیسے اظہار افسوس کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء کے تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنائے، جن جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے ان سب سے ہمیں بچا کے رکھے، اور قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، یہاں سے انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ استاد محترم مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب، مولانا مشرف علی تھانوی صاحب، مولانا رمضان کمرانی صاحب، مولانا انس چترالی صاحب، مفتی اصغر علی ربانی صاحب، اور اسی طرح دیگر جو ہمارے اساتذہ کا انتقال ہو چکا ہے، عزیز و اقارب کا، نانا نانی، دادا دادی، اور اسی طرح دیگر عزیز و اقارب، اللہ تعالیٰ ان سب کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔